بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ رب العزت کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ رب العزت کے گھر میں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ بعض دفعہ کسی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس عظیم رب نے ہماری دعا رد کر دی ہے یا وہ ہمیں ہماری اجرت عطا نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اسے عطا کرنے میں دیر کر دی جاتی ہے، پر صحیح وقت آنے پر اس سے بہترین چیز ہمیں عطا کر دی جاتی ہے۔ باحوالہ کتاب 101 سبق آمیز واقعات، صفحہ نمبر 382۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک رب العزت کا ماننے والا جبکہ دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور گزارا کیا کرتے تھے، جبکہ کافر بت پرستی کیا کرتا تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ دریا میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال ڈالتا تو اس کے جال میں اتنی مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو جال کو دریا سے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اس پر بھی صبر کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز مسلمان بھائی کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر کسی کام سے گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جس نے بہت زیادہ زیور اور خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش یہ تمام اشیاء میرے پاس بھی ہوتی۔ یعنی اس کے دیور کی بیوی جو کافر تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح ہمارے معبود یعنی بت کی پوجا شروع کر دے اور ہمارے جیسے تمام لوگوں کی طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی دکھی ہو کر چھت سے نیچے اتر آئی۔ جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو بیوی کو ایسے دکھی دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی کہ آخر کیا بات ہے جس نے تجھے اتنا دکھی اور غمگین کر رکھا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے جیسے بت پرستی شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے بنت ہوا، اللہ سے ڈر۔ ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد کافروں جیسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب اور اس غربت اور افلاس کی زندگی میں نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں اور خاص کر تمہاری بھابھی زیورات اور خوبصورت اعلیٰ مخلوقات سے سجی ہوئی رہتی ہے۔ جب اس اللہ کے بندے نے یہ سب دیکھا تو اس کی بیوی اس بات پر بضد ہے اور ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اس نے اسے کہا، اچھا تم پریشان مت ہو، کل میں مزدوری کروں گا اور کسی کاریگر کے پاس جا کر محنت کر کے اس کی اجرت میں 2 درہم تمہیں روز کے دیا کروں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت سدھار لینا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو کچھ تسکین اور تسلی ملی۔ اگلی صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ سارا دن شہر گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی اور اس کی مدد نہ کی۔ ہر مقام سے مایوس ہو کر وہ آخرکار دریا کے کنارے جا پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کے بعد جب رات کو گھر آیا تو بیوی نے اس سے پوچھا، میاں آج آپ کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے کہا کہ میرا بادشاہ بہت عظیم و کریم ہے،
اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے عطا کرے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے رب العزت کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے پیسے لا کر نہیں دیے تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس مرد مومن کو کسی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی۔ اگلے دن اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، ہاں تم کو مزدوری تو مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت سے اس یہودی کے ساتھ کام پر لگ گیا، اور دوسری طرف اس آدمی کی بیوی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس کی بیوی باہر آئی تو اس شخص نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارے شوہر نے 29 دن بادشاہ کے ہاں کام کیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ کسی یہودی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت زیادہ اجرت ملتی، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کے ہاں کام کرتا رہتا تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجرت مل سکتی تھی، لیکن یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کے شوہر 30ویں دن کام پر نہیں آیا۔ چنانچہ اس عورت نے ان میں سے ایک اشرفی لی اور بازار سنار کے پاس جا پہنچی۔ جب سنار نے اشرفی دیکھی تو اس نے 1000 درہم اس کی قیمت اس عورت کو دے دی۔ جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج تم کہاں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آج ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر تم نے بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر یہودی کی خدمت کیوں کی؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کی ساری کہانی بتائی، جس کو سن کر وہ مرد مومن رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا سنبھلا اور ہوش میں آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے اوپر لازم نہ سمجھا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہا اور باقی زندگی وہیں گزاری اور وہیں پر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، ہمیں اپنے رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کہانی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر دل میں وسوسہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے رب کی ذات پر اور اپنے رب کی فیصلوں پر قادر رہنا چاہیے۔ اگر ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسے ہی خوبصورت موٹیویشنل نصیحت بھری کہانی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔